السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین سامعین، آج میں بات کروں گا اسلام مذہب کے حوالے سے کہ اسلام یہ دین یسر ہے، یعنی آسان مذہب ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ دوسری جگہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ پس پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ اسلام آسان مذہب ہے، یہ کام اسلام کا بوجھ نہیں۔ انسان 5 وقت پابندی سے نماز نہ پڑھے، ہر سال اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، روزہ نہ رکھے، حج فرض ہو تو نہ کرے، ان تمام احکام پر عمل کرنا تو آسان ہے۔ یہ صرف مسلمان کی کمزوری اور لاپرواہی ہے کہ ان کی پابندی نہیں کر پاتا، جس کے لیے اس کو قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور روزہ انسان کی طاقت و قوت کے عین مطابق ہے، اس میں کس قدر آسانی ہے کہ رب صرف بندوں سے اتنا چاہتا ہے کہ سال میں 1 مہینہ تم اس کے حکم کے مطابق اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے کی اوقات تبدیل کر دو۔ وہ بھی 24 گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ صرف صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے لیے ساری رات کھا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ اور یہ پابندی بھی ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر مجبوری ہو تو اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھ لیں۔ جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں اس کے ذمہ فدیہ ہے، 1 مسکین کا کھانا۔ پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ شریعت کے مطابق مجبوریاں 3 ہیں۔ بیماری، سفر کے حالات میں ہو تو قوت نہ ہونا، یعنی آسانی چاہنے والا پروردگار عالم اجازت دیتا ہے اگر بیمار ہو یا سفر کے حالت میں ہو تو تم روزے قضا کر سکتے ہو، اگر بالکل ہی قوت نہ ہو تو فدیہ ادا کر سکتے ہو۔ سامعین، میں اتنا بتاؤں کہ مریض کو روزہ قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن مرض ایسا ہو کہ روزہ کی وجہ سے جس کے بڑھنے کا خطرہ ہو یا مریض کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ یا اس کی وجہ سے روزہ برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی معمولی مرض کو روزہ چھوڑنے کا بہانہ بنا لینا سخت ہونا ہے۔ جس طریقے سے عام لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنے پاکٹ اور جیبوں میں کچھ دوائیاں اور کچھ ٹیبلیٹ وغیرہ رکھ لیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اگر کھاتے پیتے ہوئے ان پر کسی کا اگر نظر پڑ جاتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی رمضان کا مہینہ چلا رہا ہے اور آپ کھا رہے پی رہے ہو، تو وہ جواب یہ دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے جیب میں تو دوائیاں ہیں، میں بیمار سے ہوں، میں پریشان حال ہوں۔ اور معمولی بیماری پر لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں، جس کے لیے اس کو قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ غرض کے مریض، مسافر، حیض نفاس والی عورت، حامل اور بچے کو دودھ پلانے والی، غرض ان سب کو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کی بحرمتی کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ یعنی ان سب کو چاہیے کہ روزے داروں سے چھپ کر اپنی ضروریات پوری کریں، حتیٰ کہ حیض و نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے روزہ قضا نہیں کر رہی ہے، اس کے لیے تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فدیہ دینے کی اجازت ایسے بوڑھے مرد و عورت کے لیے ہے جن کے لیے روزہ رکھنا بالکل ہی دشوار ہو، یا ایسے مریض کے لیے جو ہمیشہ ہی بیمار رہتا ہو، یا اس کو کوئی ایسا مرض ہو جو روزے ہی کی وجہ سے بڑھتا ہو۔ گو فدیہ تو یہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں کسی وقت بھی ان میں روزہ رکھنے کی قوت پیدا ہو جائے تو انہیں روزہ قضا کرنا لازمی ہوگا۔ ان کا دیا ہوا فدیہ یہ صدقہ ہو جائے گا جس کا ثواب ملے گا۔ فدیہ بلا عذر روزہ چھوڑ دینے کا ذریعہ نہیں ہے، دھیان میں رکھیں کہ فدیہ بلا عذر روزہ چھوڑ دینے کا ذریعہ نہیں ہے۔ 1 روزے کا فدیہ کسی غریب کو دونوں وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا اتنی رقم ادا کرنا جس سے ایک غریب 2 وقت کا کھانا خرید سکے۔ غریب کو ایسا ہی کھانا کھلانا چاہیے جیسا خود کھاتا ہو۔ جن لوگوں پر روزے کی قضا واجب ہو انہیں جس قدر ممکن ہو جلد روزے رکھنا چاہیے۔ دوسرا، رمضان آنے سے پہلے قضا کر لینا ضروری ہے۔ جو شخص مر گیا اور اس پر روزہ قضا تھے تو اس کے مال کے 1/3 حصے سے
اس کے رزق کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اور اگر فدیہ کے لیے تعین حصہ کافی نہ ہو تو اس کے وارث اس پر احسان کرے اور اپنے حصہ سے فدیہ پورا کر دیں، اور اگر ایسے شخص نے مال نہ چھوڑا ہو تو اس کے عزیز و اقارب کو بھلائی کرنا اور اس کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان تمام مسائل سے آپ نے اندازہ کیا کہ ہمارا رب ہمارے لیے کس قدر آسانی چاہتا ہے۔ اس کے اس فضل کے باوجود بھی ہم اگر اس کے احکام سے منہ موڑے یا اس کے اطاعت میں مکر و فریب کریں تو یقیناً ہماری بڑی بد نصیبی ہے۔ یقیناً اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا لیکن وہ خود ہی اپنے ذاتوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے جب ہم پر خدا کا عذاب آتا ہے تو ہم چینک اٹھتے ہیں۔ کاش پہلے ہی سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ خدا تو رحیم و کریم ہے، وہ کب اپنے بندوں پر ظلم فرمائے گا۔ ہم خود ہی ظالم ہیں کہ دنیا کے عیش و عشرت میں مست ہو کر نہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں، نہ روزوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی شریعت کے دوسرے احکام کی پابندی کا احساس۔ ہم تو اس قدر ظالم ہیں کہ اس دنیا کی لذتوں میں مست ہو کر حلال و حرام تک کا فرق بھلا بیٹھے ہیں۔ ہماری بد کرداریاں خدا کے عذاب کی دعوت دیتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے اور بہت سی برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جتنی بد کرداریاں ہم کرتے ہیں عذاب ان سے بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ کرم والا رب ہماری بہت سی حرکتوں سے درگزر فرماتا ہے اور ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ بس جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوں یا اپنے اعمال پر نظر ڈالنا چاہیے۔ بہرحال عذاب الہی کے نازل ہونے، مصائب و آفات میں مبتلا ہونے کا سبب ہمارے برے اعمال، اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ رمضان کا مہینہ توبہ کرنے اور بقیہ زندگی شریعت کے مطابق بسر کرنے کا عزم کرنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔